بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے زیادہ جو چیز دوسرے انسانوں کو اذیت کا باعث بنتی ہے وہ انسان کی زبان ہوتی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، انسان کی زبان کا زخم دردناک تر از زبان سنان ہوتا ہے، یعنی جو زخم انسان دوسرے کو تلوار سے دیتا ہے اس زخم کا اتنا زیادہ درد نہیں ہوتا جتنا انسان کی زبان کے زخم کا درد ہوتا ہے۔ ایک لکڑہارا تھا، وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹتا تھا۔ جنگل کے قریب ہی اس کا گھر تھا جہاں پر وہ اور اس کی بیوی رہتے تھے۔ ایک دن وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے گیا، اس کو وہاں پر کرانے کی آواز آئی۔ اس نے جا کر دیکھا کہ وہاں پر کیا ہے، تو اس نے دیکھا کہ ایک شیر تھا جو درد سے کرا رہا تھا۔ وہ بہرحال ڈرتا ڈرتا اس شیر کے پاس گیا۔ اس نے دیکھا کہ شیر کے پاؤں میں کانٹا لگا ہوا ہے۔ وہ ڈر کے وہاں پر کھڑا ہو گیا۔ شیر نے بولنا شروع کر دیا۔ شیر نے اس سے کہا کہ مجھ سے ڈرو نہ، میرے پاؤں میں جو کانٹا لگا ہوا ہے وہ نکال دو۔ اس نے وہ کانٹا نکال دیا۔ شیر اس کا دوست بن گیا۔ اب وہ جنگل میں جہاں جاتا شیر اس کے ساتھ جاتا تھا، لکڑیاں کاٹنے میں اس کی مدد کرتا تھا۔ جنگل کے تمام جانور اس لکڑہارے کو کچھ نہیں کہتے تھے کیونکہ وہ شیر کا دوست تھا۔ ایک دن اس لکڑہارے نے شیر سے کہا کہ میں چاہتا ہوں تم میرے گھر آؤ، میں تمہاری دعوت کروں۔ شیر نے کہا کہ میں ایک حیوان ہوں، میری اور تمہاری دوستی جنگل میں تو ٹھیک ہے، لیکن جب لوگوں میں معاشرے میں تم جاؤ گے اور ایک حیوان تمہارا دوست ہوگا تو لوگ باتیں کریں گے۔ اس نے کہا کچھ نہیں ہوتا، تم نے میرے گھر آنا ہے، بس ہم نے تمہاری دعوت کرنی ہے۔ بہرحال شیر اس کے ساتھ آ گیا۔ انہوں نے شیر کے لیے گوشت وغیرہ کا انتظام کیا اور شیر کے آگے ڈال دیا۔ شیر ان کے دسترخوان پر بیٹھا اور کھانا شروع کر دیا۔ شیر ظاہر شیر تھا، ایک حیوان تھا۔ وہ جب کھا رہا تھا تو اس کے منہ سے رالیں گر رہی تھی۔ اس لکڑہاری کی بیوی نے کہا کہ تم نے ایک حیوان کے ساتھ، ایک جانور کے ساتھ دوستی کر لی ہے، اس کو کھانے کا بھی نہیں پتا، اور یہ دیکھو یہ کیسے برے طریقے سے کھا رہا ہے۔ شیر نے اس کی بیوی کی بات سنی، اس کو دکھ لگا۔ اس نے لکڑہارے سے کہا کہ اپنی کلہاڑی لے کر آؤ۔ لکڑہارا اپنی کلہاڑی لے کر آیا۔ اس نے کہا کہ میرے جسم کے 3 حصوں پر زور سے کلہاڑا مارو تاکہ مجھے زخم ہو جائے۔ لکڑہارے نے کہا کہ میں کیسے مار سکتا ہوں، تم تو میرے دوست ہو۔ اس نے کہا اگر نہیں مارو گے تو میں تمہیں اور تمہاری بیوی کو مار دوں گا۔ لکڑہارا ڈر گیا۔ اس نے شیر کو 3 زخم لگا دیے۔ شیر وہاں سے چلا گیا۔ 1 ماہ بعد، 2 ماہ کے بعد لکڑہارا اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا کہ شاید وہ مر گیا ہوگا۔ اس نے دیکھا ایک جگہ شیر بیٹھا ہوا تھا۔ لکڑہارے نے شیر سے حال و احوال پوچھا۔ شیر نے اسے کہا کہ میرے جسم پر وہ 3 نشان مجھے دکھاؤ جو تم نے اپنے کلہاڑے سے لگائے تھے۔ لکڑہارے نے اس کے جسم کو غور سے دیکھا، وہاں پر کوئی زخم کا نشان نہیں تھا۔ لکڑہارے نے اسے کہا کہ تمہارا زخم ختم ہو گیا، کوئی نشان نظر نہیں آ رہا۔ شیر نے کہا لیکن جو تمہاری بیوی نے اپنی زبان کے ساتھ مجھے زخم دیے تھے وہ میری روح پر اب بھی تازہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، اس لیے آج کے بعد تم جنگل کے اس حصے میں نہ آنا ورنہ میں تمہیں مار دوں گا۔ انسان کی زبان سے جو دوسروں کو زخم پہنچتے ہیں وہ کبھی منجمد نہیں ہوتے۔ انسان دوسروں کو زخم دیتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سچ بولتے ہیں، ہمیں منہ پر سچ بولنے کی عادت ہے، ہم تو پیٹھ پیچھے بات نہیں کرتے، یعنی اس بات کو وہ اپنے لیے حق سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ افراد خدا کے نزدیک مبغوض ترین افراد ہوتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مبغوض ترین انسان وہ ہے جس کی زبان سے لوگ ڈرتے ہیں۔ جب بھی ایسا ہو کہ لوگ آپ کو اپنی زبان کے زخم دے رہے ہوں، تانے کر رہے ہوں، لوگ آپ کو زبان سے اذیت کر رہے ہوں، اس وقت کسی انسان سے ان کی شکایت نہ کریں، کیونکہ وہ لوگ طاقتور ہیں۔ میں زبان ہمیشہ لوگ کمزوروں کو دیتے ہیں، طاقتور کو نہیں دیتے۔ اس وقت کسی انسان سے شکایت نہ کریں بلکہ خدا سے شکایت کریں۔ 7 دن تک ہر روز سورہ جمعہ کا ختم کریں، ہر روز 8 مرتبہ سورہ جمعہ پڑھیں۔ سورہ جمعہ پڑھتے وقت کسی سے گفتگو نہ کریں۔ 7 دن تک ہر روز سورہ جمعہ پڑھیں، اور جس انسان سے آپ کو اذیت ہو رہی ہے اس کا تصور ذہن میں رکھیں۔ انشاءاللہ خدا ان 7 دنوں میں اس کے دل کو پھیر دے گا اور اس کو اپنی پڑ جائے گی، اور خدا آپ کو اس کے شر سے نجات دے گا۔ یہ 7 دن کا عمل ہے جو بہت زیادہ مجرب ہے۔